السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قصہ میں آپ لوگوں سے آج بیان کرنے والی ہوں، کئی بار سن چکی ہوں، پڑھ چکی ہوں، یا جب بھی میرا دل گھبراتا ہے یا پریشان ہوتی ہوں تو دوبارہ سے یہ قصہ سن لیتی ہوں، تو سوچا آپ لوگوں سے بھی آج شیئر کروں۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اپنے غلام اسلم کے ساتھ رات کے پہر جا رہے تھے تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور ایک عورت جو کھانا بنا رہی تھی ہانڈی ہلا رہی تھی، اس کی ہانڈی پکاتے ہوئے کی بھی آواز آئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے کی چاہا کہ پتہ کریں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ جب نوک کیا یعنی کھٹکھٹایا تو آگے سے حضرت عمر فاروق نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اس عورت نے جواب دیا کہ کون؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ایک غلام ہے۔ تو آپ نے کہا کیا کام ہے؟ تو کہا بچے کیوں رو رہے ہیں۔ تو اس عورت نے بڑے ہی تلخ لہجے میں پوچھا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا گزارش ہے بہن بتا دیں کیوں رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ قیامت والے دن میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ ہو تو میں اللہ کو بتاؤں کہ یہ کیسا حکمران ہے کہ اس کے دور میں میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ کی بھوک بڑی بری ہوتی ہے۔ سوچا تھا کہ پتھر ڈال کے پکاتی رہوں گی، آواز آئے گی، شاید دیر کی وجہ سے بچے سو جائیں، لیکن بھوک ایسی ہے کہ ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اسی وقت گھر کی طرف روانہ ہوئے، گھر پہنچے، جتنا بھی کھانے پینے کا سامان تھا سارا اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق جب چلنے لگے تو ان کے غلام اسلم نے کہا کہ کچھ سامان مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں، کافی بوجھ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر وعدہ کرو کہ قیامت والے دن بھی ایسے ہی میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دن تو ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو پھر آج بھی مجھے میرا بوجھ اٹھانے دو۔ وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ بہن اگر اجازت ہو تو آج یہ غلام نہ کھانا پکا دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے خود کھانا بنایا، یہاں تک کہ چولہے پہ بیٹھ کے جب سیک رہے تھے اور پھونک مار رہے تھے تو دھواں ان کی داڑھی کے اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ کافی گرمی میں انہوں نے بیٹھ کے کھانا بنایا، اور جب بچوں نے کھایا تو پھر بہن سے کہا کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیل لوں۔ تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جب بچوں کے ساتھ باتیں کی، بچے ہنستے تھے تو حضرت عمر فاروق روتے تھے۔ ایسا ٹائم تھا کہ بچے ہنستے تھے اور حضرت عمر فاروق روتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بہن اجازت ہو تو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ اس عورت نے کہا جی ضرور، میں آپ کے حق میں ضرور دعا کروں گی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایک اور گزارش کر دوں، تو ہو سکے تو عمر کو بھی معاف کر دو۔ اپنے منہ سے اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے، اسے معاف کر دے۔ اس کو نہیں پتا تھا اس سے خلافت نہیں چلے گی، اسے نہیں پتا تھا، اسے نہیں لینی چاہیے تھی، اسے حکمران نہیں بننا چاہیے تھا۔ وہ تو ابو بکر صدیق کے کہنے پہ بن گیا۔ خدا را قیامت والے دن کیا اسے ابھی معاف کر دے، نہ سمجھ ہے۔ اور ایک آج کا دور ہے، اس دور میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور یہ ہمارے حکمران کو فرق بھی نہیں پڑ رہا، حالانکہ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک وہ دور تھا، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، شکریہ۔